اس سے پہلے ہم ان نوجوانوں کا قصہ سن رہے تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے اپنے شہر سے نکلتے ہیں اور جا کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ رات کو اپنی راحت کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر ان کا یہ نکلنا صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اور جا کر غار میں پناہ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے قصے کو قرآن میں بیان فرمایا سورہ کہف کے اندر، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ یہاں تک تو ہم سنے تھے کہ جا کر غار میں وہ آرام کیے، اور جب جا کر وہ غار میں سوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دی، ان کے کانوں کو اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبْنَا فِي آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی۔ جیسے بچے کو سلانے کے لیے ماں تھپکیاں دیتی ہیں، ہم بھی چھوٹے بچوں کو سلاتے ہیں تو ہم بھی تھپکی دیتے ہیں، سلاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، ایسی تھپکی وہ سوتے رہے، ایسی نیند آئی۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ان کے لیے اس غار کے اندر کہ سورج نکلتا تھا ذات الیمین، دائیں جانب ہو کر سورج نکلتا تھا، یعنی سورج کی روشنی تو پہنچتی تھی لیکن اس کی کرنیں، سورج کی شعاعیں غار کے اندر نہیں پہنچتی تھی۔ وَإِذَا غَابَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ بائیں جانب سے نکل جاتا تھا، اس کی شعاعیں غار کے اندر نہیں پہنچتی تھی۔ سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک بھی سورج کی روشنی غار کے اندر، دھوپ غار کے اندر نہیں پڑتی تھی، اور زوال سے لے کر غروب تک بھی سورج کی دھوپ غار کے اندر نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کیے تھے ان کے لیے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی اپنے ایمان کی فکر کریں گے، اپنے دین کو، اپنی توحید کو بچانے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلاتے رہے، اور سلانے کا ایسا انتظام، ایسا بہترین انتظام، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کروٹیں بدلتے رہے، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ ذات الیمین، کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے، وذات الشمال، اور کبھی بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ اور ایک کتا بھی تھا ان کے ساتھ، جو جب وہ نکل رہے تھے گاؤں سے تو کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا تھا، اور جب وہ غار میں تھے تو غار کے منہ پر وہ کتا بیٹھا ہوا، اللہ نے قرآن میں اس کتے کا تذکرہ کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا غار کے منہ پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی شان کے ساتھ ان کو سلائے تھے غار میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اگر آپ وہاں سے گزرو، جس زمانے میں وہ سو رہے تھے اس زمانے میں اگر تم وہاں سے گزرتے اور جھانک کر ان کو دیکھتے تو تم یہ سمجھتے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم یہ سمجھتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، اور وہ کتا وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ایسی حیت میں بیٹھا ہوا تھا کہ گزرنے والا یہ سمجھتا کہ ابھی حملہ کرنے والا ہی ہے، ابھی یہ حملہ، بس یہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی حیت ان کی ایسی رکھی تھی کہ
کہ اگر تم وہاں سے گزرتے اور ان کو دیکھتے تو تم یہ محسوس کرتے، تم یہ گمان کرتے، وَتَحْسَبُهُمْ تم یہ گمان کرتے ایقاظا کہ یہ ساتوں کے ساتوں نوجوان سو نہیں رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ جاگے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ان ساتوں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتے پر بھی نیند طاری کر دی تھی۔ وہ تو سو ہی رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ وہ کتا بھی سو رہا تھا۔ تو اللہ ان کی کروٹوں کو بدلتے تھے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ محققین یہاں پر لکھتے ہیں، وہ اس لیے اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر ایک ہی حیت میں سوتا رہے تو اس کے جسم پر چھالے پڑنے کے اندیشے، زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے، طبی اعتبار سے، میڈیکلی اعتبار سے، اگر کسی انسان کو زندہ رکھنا ہے اور ایک ہی حیت پہ اسے سلا کر رکھیں گے تو زخم ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ کتنے پیار سے اللہ وہ کروٹیں بدل رہے ہوں گے۔ کروٹیں بدلنے والا ان کی کروٹیں بدلا رہا ہے اور ان کو احساس بھی نہیں، خبر بھی نہیں کہ کوئی ہے جو ہماری کروٹیں بدلا رہا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے کروٹیں بدلتی، لیکن کتا جس حالت میں تھا اسی حالت میں۔ اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے جسم میں جو چمڑی رکھی ہے اس کے اندر ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک ہی حیت پر رہے، جسم کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اس کا جسم لگا رہے، تب بھی اس کے جسم پر کوئی زخم۔ لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو بدلاتے رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قدرتی نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ان کو خبر بھی نہیں کہ ہم کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ جیسے ہم سب ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ایک مرحلے سے گزر کر آئے ہیں، ماں کے پیٹ کا مرحلہ۔ ہم سب اپنے ماں کے پیٹ میں رہے کتنے مہینے؟ 9 مہینے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے۔ 9 مہینے ہم وہاں گزار کر اس کے بعد دنیا میں آئے۔ اس 9 مہینے کے درمیان، اس 9 مہینے کے دوران پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم کروٹیں بدلتے رہے۔ کون سی تھی؟ ایک کروٹ یاد ہے کیا کسی کو؟ بدلتے کہ نہیں بدلتے تھے؟ اللہ کا نظام ہے۔ دنیا میں کسی کی آنکھ میں کوئی زخم ہو جائے، وہ آئی سرجن کے پاس جائے، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، آنکھوں کے سرجن کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ میرے آنکھ میں زخم ہے، اور وہ آئی سرجن اس کے زخم کو دیکھ کر یہ کہے کہ تمہارے آنکھوں کا تو آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں آپریشن کے علاوہ۔ اب وہ پیشنٹ یہ کہے، وہ مریض ڈاکٹر سے یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ میری آنکھ کا آپریشن کیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ میرے آنکھ کا آپریشن کریں گے میرے سر کو فکس مت کیجئے، آپ آپریشن کرتے رہے، میں سر ہلاتا رہوں گا۔ اگر کوئی پیشنٹ یہ کہے سرجن سے تو سرجن کیا کہے گا؟ میرے خیال سے سرجن یہ کہے گا بھائی تمہیں آنکھیں کا علاج بعد میں کرو، پہلے دماغ کا علاج کراؤ۔ یہی تو بولے گا، دماغ خراب ہے تمہارا، میں تمہارے نرم و نازک آنکھ کے اس پردے پر نشتر چلاؤں گا، اس وقت تم سر ہلاؤ گے تو تمہاری جو تھوڑی بہت آنکھ اچھی ہے نا یہ بھی خراب ہو جائے گی، آنکھ تو بالکل خراب ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہماری یہ نرم نرم نازک یہ آنکھوں کو بنایا، یہ کان بنائے، یہ ناک بنائے، یہ ہونٹ بنائے، دماغ کے پردے، کان کے پردے، دماغ کی رگیں، یہ سارا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنایا۔ لیکن اللہ نے
کیا ماؤں پر یہ پابندی لگائی تھی کہ دیکھ اب 9 مہینے تک حرکت نہیں کرنا، ہلنا نہیں، کیونکہ میں تیرے پیٹ میں تیرے لاڈلے کی آنکھیں بنا رہا ہوں۔ اے میری بندی، اگر تو ہلے گی تو تیرے لاڈلے کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ کیا اللہ نے یہ شرط لگائی؟ اے میری بندی، جھاڑو پوچھا نہیں لگانا، میں تیرے لاڈلے کے کان بنا رہا ہوں، اگر تو حرکت کرے گی تو تیرے لاڈلے کے کان خراب ہو جائیں گے۔ اے میری بندی، سیڑھیوں پر اپ ڈاؤن نہیں ہونا، اوپر نیچے نہیں ہونا، کیونکہ تیرے پیٹ میں تیرے لاڈلے کو بنا رہا ہوں، اس کے دماغ کو میں بنا رہا ہوں، اس کے دماغ کی نسوں کو میں بنا رہا ہوں۔ اگر تو سیڑھیوں پر چڑھے گی، اوپر نیچے ہوگی تو تیرے لاڈلے کے دماغ خراب ہو جائے گا، تیرے لاڈلے کا۔ ایسا اللہ نے کوئی شرط لگا؟ آٹا نہیں گوندنا، جھاڑو نہیں لگانا، حرکت نہیں کرنا، ایک ہی حیت پہ رہنا، ایسی کوئی شرط اللہ نے نہیں لگائی۔ ہم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے اور ہماری مائیں آٹا گوندتی رہی، ہماری مائیں جھاڑو پوچھا لگاتی رہی، ہماری مائیں گھر کے سارے کام و کاج کرتی رہی، اور اللہ ماں کے پیٹ میں ہمارے جسم کو، ہمارے نرم نرم آنکھوں کو اور ہمارے دماغ کے باریک نسوں کو بناتا رہا۔ اس میں کوئی فرق ہے؟ تو اللہ کا غیبی نظام ہے، قدرتی نظام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سلائے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ان کو ایسی میٹھی نیند سلائے، ایسی میٹھی نیند سلائے کہ 309 سال تک وہ سکون کی نیند سوتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیدار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طرح اللہ نے ان کو سلایا 309 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو جگا رہے ہیں۔ اب جب اللہ ان کو جگا رہے ہیں تو جب وہ جاگے ہیں تو جس وقت وہ جس حیت میں سوئے تھے اسی حیت میں اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اس سے پہلے جمعہ میں شاید میں بول دیا تھا کہ ناخن وغیرہ بڑھ گئے، لیکن تفسیر کی کتاب میں لکھا، وہ غلط بولا تھا میں نے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مونچھیں ان کی جتنی تھی اتنی ہی تھی، ناخن ان کے جتنے تھے اتنے ہی تھے، کپڑے ان کے جیسے تھے ویسے ہی تھے، بال جسم کے ان کے جتنے تھے اتنے ہی تھے، جسم پر کوئی میل کچیل نہیں، کچھ بھی تبدیلی کے بغیر۔ کتنی مدت کے بعد؟ 309 سال کے بعد اللہ ان کو جگا رہے ہیں۔ اب جس حالت میں سوئے تھے اسی حالت میں وہ اٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ زمانہ باہر کتنا گزر گیا، باہر کتنا عرصہ گزر گیا، ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ اور جس وقت وہ غار کے اندر گئے تھے اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ وہ ظالم تھا اور وہ کافر تھا اور لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا۔ اسی بت پرستی سے بیزار ہو کر اپنی توحید، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس بادشاہ کے ظلم سے یہ بھاگے تھے۔ اب جب اللہ نے ان کو بیدار کیا تو اس وقت جو بادشاہ تھی، جس بادشاہ کی حکومت تھی، وہ صاحب ایمان بادشاہ تھا اور لوگوں کو توحید کی، ایمان کی دعوت دیتا تھا۔ لیکن ایک بات میں اسے ذری دقت تھی، وہ یہ کہ لوگوں کو یہ سمجھانے میں اسے دقت آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، مرنے کے بعد پھر اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر اللہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کو سمجھانے میں کافی اسے دقت ہوتی تھی۔ بہرحال اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو بیدار کیا۔ اب یہ نوجوان جب اپنی نیند سے بیدار ہوئے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا، تو آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہم کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ تو ایک ساتھی نے کہا یومن، قال قائل منہم یومن، ان میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک دن ہم شاید سوئے ہیں، رات میں سوئے، ابھی شام کو اٹھ رہے ہیں۔
تو ایک اور ساتھی نے کہا کہ نہیں او بعض یوم، آدھا دن سوئے، ایک دن نہیں بلکہ آدھا دن سوئے ہیں۔ بہرحال ان میں یہ بات چیت ہو رہی تھی، پھر ایک ساتھی نے کہا کہ چھوڑو نا یہ بحث، کہ ہم کتنی دیر سوئے اس بحث کو چھوڑ دو، ہمارا پروردگار ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ اب جب اٹھے ہیں تو اب جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، اب اس مسئلے کو حل کرو۔ بیٹھ کر مشورہ کیے کہ ہم میں سے ایک نوجوان شہر کو جائے اور جا کر وہ دیکھے کہ کہاں ایہا ازکا طعامن، پاکیزہ حلال کھانا کہاں ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ باہر کس کی حکومت ہے؟ دقیانوس بادشاہ کی حکومت ہے، اور باہر کون ہے؟ سارے مشرک ہیں، سارے غیر ایمان والے ہیں، ان کے یہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، مردار کی بھی کھا جاتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال اور پاکیزہ کھائیں۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی مل جاتا ہے کہ اگر ہم ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں کوئی ایمان والے نہیں، سارے کے سارے غیر ایمان والے ہیں، تو کھانے پینے میں وہاں احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور سے گوشت وغیرہ کھانے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت ساتھی کیا لنڈن میں، امریکہ میں، وہاں سب کیا بھی نہیں، حلال حلال لکھ کو رہتا ہے، حکومت کی طرف سے وہ ٹھپا لگ کو، خالی وہ ٹھپے پہ اعتبار کر لینا کافی نہیں ہے، جب تک دل سے ہمارا دل گواہی دے کہ ہاں یہ حلال ہے بول کر، ہمارا دل جب تک ثبوت اور یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو جائے، پکا یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک کیا نہیں کرنا؟ نہیں، ہمیں بے پراں کو جاتی نہ بھوک لگتی ہے، مجبوری کیا کرنا، کھا لیتی ہٹ کے ساتھ مرغی کا صحیح بات بھئی، وہ حلال ہے کیا معلوم نہیں حضرت، انہوں منڈیا سے نالے لگ جاتے رہیں گا، تو یہ مومن کی بات نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کیا کیے کہ سب سے پہلے یہ بتایا کہ دیکھو ایہا ازکا طعامن، جا کر دیکھنا کہ پاکیزہ اور حلال کھانا کہاں ہے، پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، صاف ستھرا کھانا لے کر آؤ۔ اور دوسری بات یہ بتائی وَلْيَتَلَطَّفْ، دیکھو وہاں جا کر نرمی سے بات کرنا، نرم گفتگو کرنا، کسی کے بات پر غصہ مت ہو جانا۔ اگر تم غصہ ہو جاؤ گے، الجھ جاؤ گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز ظاہر ہو جائے، ہم یہاں چھپے ہیں، تمہارے ذریعے سے اگر ہمارے خبر ان کو لوگوں کو ہو جائے گی، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دقیانوس بادشاہ سے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور بادشاہ نے ان کو پھانسی کا حکم دے دیا ہے، لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا پھر اپنے باطل دین پر واپس لے آئیں گے، پھر تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے نمبر 1 پاکیزہ حلال روزی تلاش کرو، حلال کھانا، پاکیزہ کھانا تلاش کرو، نرم گفتگو کرو، اور اپنے بارے میں کسی کو مت بتاؤ، اور اپنے بارے میں کسی کو مت بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، کیا، کچھ بھی مت بتاؤ، تاکہ ہمارا راز راز رہے، ہمارا راز فاش نہ ہو۔ وہ نوجوان اپنے راز کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ 309 سال کے بعد ان کے اس راز کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا راز راز رہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ان کا راز فاش ہو جائے۔ بہرحال تو ایک نوجوان کو بھیجے، ان کے پاس جو سکے تھے اس زمانے کے، وہ سکے دے کر نوجوان کو بھیجے۔ وہ نوجوان گیا تلاش کرتا ہوا ہوٹل کو، اور جا کر اس نے کھانا لیا، اور جب سکے دیے تو ہوٹل والا سکہ دیکھا، اس میں تاریخ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، بادشاہ اور پھر اس کے ساتھ وہ بادشاہ کے زمانے کا وقت۔ تو وہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا، پورے بازار میں کھلبلی مچ گئی، کوہرام مچ گیا کہ یہ کون آدمی ہے، اور یہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ، 309 سال پرانا سکہ۔ تو پورے مارکیٹ میں یہ کھلبلی مچ گئی، لوگوں میں جو ہے ایک چیموگیاں ہونے لگی، سب لوگ جمع ہونے لگے، اور لوگوں نے ان کو پکڑ کر بادشاہ وقت کے پاس لے کر چلے گئے کہ بادشاہ یہ دیکھو یہ کون آدمی ہے معلوم نہیں، اور یہ
309 سال پرانا سکہ رکھا ہوا ہے، ہم نے بہت کچھ اس سے پوچھا مگر کچھ بتاتا ہی نہیں، آپ ہی ذرا تحقیق کرو۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ اچھا، اس کے درمیان ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ یہ نوجوان جب بھاگ گئے تھے اور جا کر وہاں پناہ لیے غار میں، اس وقت بادشاہ نے ان 7 نوجوانوں کے نام ایک شاہی تخت میں لکھ کر، مجرموں کی فہرست میں ان کا نام لکھ کر اور ان کا جرم لکھ کر، ان کے لیے پھانسی کی جو سزا ہے وہ لکھ کر، اس نے وہ تختی اپنے شاہی خزانے میں محفوظ سے رکھ دیا تھا۔ اس نے اب وہ شاہی خزانے میں محفوظ تھا اور لوگوں کے درمیان سینہ بسینہ ان نوجوانوں کی یہ بات اللہ منتقل کر رہے تھے۔ لوگ آپس میں بولتے، تذکرہ کرتے، بھئی فلاں بادشاہ کے زمانے میں ایسے 7 نوجوان تھے جو توحید پر قائم تھے، بادشاہ نے ان کو پھانسی کی سزا دی تھی، وہ نوجوان گاؤں سے نکل کر بھاگ گئے، پھر پوری دنیا میں ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، آج تک ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوا۔ اتنی بات لوگوں کے درمیان سینہ بسینہ منتقل ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا اور اپنے سارے ساتھیوں کا نام بتائے۔ تو بادشاہ نے وہ تختی، شاہی خزانے سے وہ تختی نکالی اور اس تختی کو نکال کر دیکھا تو وہی نام تھے 7 کے ساتھ جو اس نوجوان نے بتایا۔ سارے لوگوں کے دل میں، بادشاہ کے دل میں اس کی عظمت اور بیٹھ گئی اور محبت ہو گئی۔ اب 2 طریقہ تھا، ملاقات کرنے کے 2 طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ یہ کہتا کہ آپ جاؤ اور جا کر اپنے سارے ساتھیوں کو بلا کر لاؤ، میرے دربار میں لے کر آؤ، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک طریقہ۔ لیکن یہ بے ادبی ہے، یہ ادب کا طریقہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے یہ کہا، بادشاہ نے ان کو نہیں بلایا، بلکہ بادشاہ نے کیا کہا کہ وہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں، مجھے لے کر چلو، میں ان سے جا کر ملوں گا۔ یہ ادب ہے نا۔ آج کل ہم لوگوں کے اندر بے ادبی بہت زیادہ ہے، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا چھوڑو، اللہ والے کب تو بھی آتی سو ہائیں سو، جو امام مؤذن ان کی قدر کر رہی ہیں کہ ہمیں صرف ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سارے مساجد کی، سارے امام اور مؤذنوں کی کیا رویہ ہے ان کے ساتھ۔ صدر صاحب خود، کمیٹی کے جو صدر صاحب ہیں، انہوں خود امام صاحب کے پاس آ کو ملتی کہ نہیں، امام صاحب کو بولتی امام صاحب گھر کو آ جاؤ۔ خزانچی صاحب مؤذن صاحب کی خدمت میں جا کر ملتے ہیں یا مؤذن صاحب کو بولتے ہیں مؤذن صاحب فلاں جو ہے بجے، اتنے بجے جو ہے میرے گھر کو آؤ، میں تنخواہ دیتا ہوں۔ بھئی غلط بول رہا ہوں، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہاں ہماری مسجد میں تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن کہیں تو ہو رہا ہے نا، ایسا بہت سی جگہ ایسا ہو رہا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے پاس اسی لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ادب ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، اسی کو ذہن میں مت رکھو۔ نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ اللہ والوں کا ادب ہے، نہ مدرسوں کا ادب ہے، نہ مکاتب کا ادب ہے، نہ ہی قدر ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ذمہ دار ہیں مسجد کے، وہ خود امام صاحب کی خدمت میں پہنچتے اور ان سے یہ کہتے کہ امام صاحب، مؤذن صاحب، آپ جو خدمت انجام دے رہے ہیں اس کا بدلہ تو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تو آخرت میں اللہ ہی دیں گے، یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ ہماری طرف سے آپ قبول کر لیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ ادب تھا نا، ادب تو یہ تھا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے ادبی سے کچھ نہیں ہوتا میرے عزیز ساتھی۔ اماموں کو ذلیل کر کے، مؤذنوں کو ذلیل کر کے، علماء کو ذلیل کر کے، اللہ والوں سے دوری اختیار کر کے، مدرسوں سے، مکتبوں سے، دینی تنظیموں سے دوری اختیار کر کے ہرگز بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
خالی میری پراپرٹی ہے، میں بلڈنگ بنا لیا، میرے پاس دنیا کے سارے چیزیں آ گئے، میں کامیاب ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ والوں سے قریب نہیں ہوں گے، ان کی تربیت میں نہیں آئیں گے، اپنی اصلاح نہیں کر لیں گے، ہم ذلت سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال وہ بادشاہ نے یہ کہا کہ میں خود ان سے جا کر ملوں گا، مجھے لے کر چلو، وہ کہاں ہیں؟ پھر بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ سفر طے کر کے اس غار کے پاس پہنچے۔ غار کے پاس پہنچ کر غار کے اندر جا کر ان نوجوانوں سے ملاقات کیے، ان کی زیارت کیے، ان سے دعا کی درخواست کی، بات چیت ہوئی، اور بات چیت کے بعد بادشاہ نے درخواست کی کہ اللہ نے آپ پر ایسا رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ پھر بادشاہ کو وہ بات لوگوں کو سمجھانے میں بھی آسانی ہو گئی کہ دیکھو، جو پروردگار اتنے مدتوں تک سلا کر زندہ اٹھا سکتا ہے، وہی پروردگار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی، اور اللہ قرآن میں بھی وہ فرما رہے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک مت کرو، قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ بہرحال بادشاہ نے ان سے درخواست یہ کی کہ اب آپ لوگ شہر آ جائیں، ہم آپ کے لیے سارا انتظام کریں گے، آپ شہر میں رہیے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ہمارے اوپر جو رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ہمارے اوپر جو رحمتوں کی بارش کی ہے، اس غار کو چھوڑ کر ہم نہیں آئیں گے، بقیہ زندگی ہم اسی غار میں گزاریں گے۔ بہرحال بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا، اسی غار میں وہ رہتے تھے۔ پھر فطری طور پر جس کا جب وقت ہوا، موت آئی، انتقال ہوتا تھا، اسی غار کے اندر دفنائے جاتے تھے، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا، 7 نوجوانوں کا انتقال ہوا۔ آج بھی وہ 7 کے 7 نوجوانوں کی خبریں اس غار کے اندر ہیں۔ جو لوگ گئے، جا کر آئے، انہوں نے دیکھا، بتایا، اللہ نے ایسا غار میں ایسا ان کے لیے انتظام فرمایا تھا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس واقعے سے بہت سارے اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ 3-4 جمعے سے یہ واقعہ پینڈنگ تھا، اور بہت سے نوجوانوں کی طرف سے گزارش تھی کہ آپ وہ واقعہ جو ہے وہ مکمل کیجئے، تو میں نے سوچا کہ آج کچھ اور نہیں، صرف اس واقعے کو ہی مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حالت میں اپنے ایمان کی، اپنے توحید کو بچانے کی، اپنے جو ہے دین پر قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حالات سے گھبرا کر یا پھر حالات میں جو ہے پھنس کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے، اپنے توحید سے ہٹنے سے اللہ میری آپ کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔